یعنی اب ایمان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی بارگاہ میں لوگ دیں تو پھر جنت کا راستہ کھلے، ورنہ تو بھی جہنم کا راستہ ہے ہی. ایک ویڈیو اور آئی ہے جو سوشل میڈیا پر میرے خیال سے چلی ہوگی تو مجھ تک بھی پہنچی، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ وہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کامن ریلیجن ہے اور جو سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ سائنس ہے. یعنی کہ جو بعد میں ناصر بھائی اگر اس پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آڈیو چلا دی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ہم نے خام خیر کو غلط کوٹ کر دیا ہے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں بٹ سائنس، لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو. اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس میں، اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. آپ کی ابھی ویڈیو آئی ہے قیصر بھائی انجینئرنگ کے خلاف، انجینئرنگ کالج کے خلاف آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے. تو چلیں وہ تو آپ نے ویڈیو بنا لی، وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو آپ کا لہجہ تھا وہ لہجہ بالکل جسٹیفائڈ تھا، اور کوئی بھی ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی کرے گا کہ جب اس کے ایمان میں زبردستی کا شک کیا جائے گا اور لوگوں کو ورغلایا جائے گا، گویا کہ یعنی اب ایمان کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ انجینئر صاحب کی بارگاہ میں لوگ دیں تو پھر جنت کا راستہ کھلے، ورنہ تو بھی جہنم کا راستہ ہے ہی. تو یہ اس طرح کا ماحول بنایا گیا. تو آپ نے جواب دے دیا، وہ تو اپنی جگہ ہے. ایک ویڈیو اور آئی ہے جو سوشل میڈیا پر میرے خیال سے چلی ہوگی تو مجھ تک بھی پہنچی، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ وہ کسی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو کامن ریلیجن ہے اور جو سب سے بڑا ریلیجن ہے وہ سائنس ہے. اور یہ بات انہوں نے کہی، پھر جو اینکر تھا اس نے لقمہ دیا کہ سر سائنس کہاں ریلیجن ہے. تو پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ نہیں، میں اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا ریلیجن یہی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اسکول آف تھاٹ اور ریلیجن کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ریلیجن جو ہے وہ دراصل سائنس جو ہے وہ دراصل کیا کہتے ہیں اس کو، نیچرل فینومینا، فزیکل فینومینا آف نیچر کی ایکسپلینیشن ہے. اور جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے یہ ورک آف گاڈ ہے، اور ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ دونوں کے اندر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو سائنس چونکہ ہمیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے بارے میں بتاتی ہے، لہٰذا سائنس جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے. تو اس تعلق سے آپ کا کامنٹ آ جائے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ اس کا تعلق تو بنیادی طور پہ 15ویں صدی میں جا کے یہ بات نکلتی ہے پیچھے، کیونکہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب یہ جو ٹرم سائنٹسٹ ہے یہ نہیں ہوتی تھی، یہ تو تقریباً 1830 1832 میں کوئن کی گئی. یہ جو سائنٹسٹ سو ٹو اسپیک جو ہوتے تھے ان کو نیچرل فلاسفرز کہا جاتا تھا. تو یہ چرچ کی سپرویژن میں کام کیا کرتے تھے. سو چرچ جو ہے وہ بڑا عرصہ انہوں نے گریک فلاسفی وغیرہ کو ڈسون بھی کیا، سارا کیا، لیکن بعد میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ چیز کام کی ہے تو چرچ کی سپرویژن میں فلاسفی، نیچرل فلاسفی، یعنی کہ جو بعد میں ناصر بھائی اگر اس پر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ہے وہ آڈیو چلا دی جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ جی ہم نے خام خیر کو غلط کوٹ کر دیا ہے. تو وہ آڈیو ایک مرتبہ چل جائے تو لوگوں کے سامنے بات بھی کلیئر ہو جائے گی. اگر ہمیں اس پر کوئی تبصرہ کرنا ہے تو جسٹ اے سیکنڈ، میں وہ آڈیو چلا رہا ہوں. ویڈیو تو نہیں چلاؤں گا، اتنی زیادہ کیا عزت دیں ان کو. باقی یہ ہے کہ ایک منٹ، رائٹ، جی پھر یہ تو ہوئے ریلیکس. پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاریوں کی شکل میں برسا نا، صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا، آہستہ آہستہ یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں بٹ سائنس، لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو. اسکول آف تھاٹ کہہ لیں اس کی، اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے. قرآن اللہ کا قول ہے اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے، اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ the knowledge obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ آبزرویشن ہی تو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارے کا سارا فعل کا ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا. دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا؟ وہ آپ سائنس کو مذہب کیسے اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں، اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل
جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. اب زلزلے میں زیادہ یہ آگے اور ہے، یہ تقریباً 3 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے، 4 منٹ کی. تو اس میں آگے انہوں نے انٹروپی کو بیان کیا ہے کہ بھئی انٹروپی کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. سائنس نے ہمیں بتایا انٹروپی کے بارے میں، تو سائنس کے ذریعے ہم بتا سکتے ہیں ملحدوں کو کہ بھئی دیکھو کوئی نہ کوئی مائنڈ اور شعور اس کے پیچھے. یہ آگے وہ بات کر رہے ہیں. خیر وہ آگے کیا بات کر رہے ہیں وہ اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اصل جو بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو اصطلاح کا، اور اصطلاح کے ساتھ انجینئر کو مہارت حاصل ہے گڑبڑ کرنے کی، یعنی انجینئر نے اس میں بھی انجینئرنگ کی ہے کہ اصطلاحات کو کیسے ان کی انجینئرنگ کر کے ان کو اپنے مقصد سے، اپنے جو اس کا ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے ان سے ہٹا دیا جائے کہ جی سیکولرزم بھی اسلامی ہے فلاں کا، یا جو اس کے اوپر ہم کئی ہفتوں سے بات کر رہے ہیں. تو اب یہ نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا کہ سائنس ایک مذہب ہے اور سب سے بڑا مذہب سائنس ہے. اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دو باتیں اب اس میں آ گئی نا. ایک تو تھی وہ ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ والی، گاڈ اور فیل والی، اور دوسرا جو بات انہوں نے اب کہی یہ اب سنی میں نے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ رائل سوسائٹی کے آرکائیوز میں آپ کو مل جائے گا. گیلیلیو کا ایک لیٹر ہے جو اس نے بینڈیٹو کیسٹیلی کو لکھا تھا اور یہی الفاظ استعمال کیے تھے. لیکن اس نے اس لیے لکھا تھا کہ بائبل کو انہیرنٹ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تشریح میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی بائبل میں لکھا ہے اس سے اگر ہماری فائنڈنگ سائنٹیفکلی اسپیکنگ اگر ڈفرینٹ نظر آتی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہماری تشریح میں فرق ہو گیا. یعنی وہ زمانہ ایسا تھا کہ آپ چرچ کو اپوز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بڑی کیئرفل لینگویج اس نے استعمال کی. یہ 1610 1615 کے درمیان کی ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ 1612-13 کی ہے شاید، ہاں 1613 کی، مجھے یاد آ گیا کہ یہ مطلب اتنی پرانی بات ہے. تو اس زمانے میں چرچ کا پھر بھی بڑا ہولڈ ہوتا تھا، تو اس نے یعنی کہ ایک بڑی سیف پوزیشن دی. اس کے بعد پھر جب یہ چرچ کو جیسے جیسے یہ رسیڈ ہونا شروع ہوا ویسے ویسے یہ بات بڑھنا شروع ہو گئی. تو موسٹ پروبلی انجینئر صاحب نے بھی یہ بات کہیں سے سنی اور انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے کہا. لیکن حقیقت ہے یہ ہے کہ اس طرح سے ہے نہیں. یہ خدا کا قول اور فعل یہ بات بنیادی طور پہ غلط ہے، اس لیے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہیں میری قول میں اور میرے فعل میں اگر کہیں تضاد نظر آتا ہے تو پھر تمہارے یہ فارمولہ ہے آگے اور تمہارے ایمان کا حصہ ہے، دیٹ وڈ بی اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں انکنسسٹنسی نظر ہی نہیں آئے گی، تمہاری نظر آسمان سے جی واپس آ جائے سارا. تم سائنس کے ذریعے اپنی عقل استعمال کرو لیکن اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ہے. اس کی ایک بڑی بیسک اگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے چاول بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیاز دیا ہے، ٹماٹر دیے ہیں، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے کہ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ہم بریانی بنا سکتے ہیں. لیکن بریانی کی ریسیپی ہمیں قرآن میں نہیں ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کا دی. یہ اس حد تک تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ورڈ اور ورک والی جو بات ہے یہ آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں اس وقت جب آپ کو لگتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر سے نقص نکل آئے ہیں، معاذ اللہ میری کتاب کے اندر سے نقص نکل آئے ہیں، تو اب میں کوئی تطبیق کی میں کوشش کروں جو کہ گیلیلیو نے کی تھی. تو یہ سائنس نہیں ہے، تو سائنٹزم ہوئی. یعنی انجینئر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ سائنس نہیں ہے، وہ سائنٹزم ہے. جی میں وہ دوسری بات ہے، میں ابھی اسی طرف میں آتا ہوں کہ جو سائنٹزم ہے یہ تو ایک ہے ہی فلسفی جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ آپ حقیقت تک صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اور یہ بڑی پرابلمٹک اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ سائنس کے پیراڈائم پہ آج کل راج ایتھیسٹ کا ہے. دیر فور انہوں نے کچھ رولز ایسے بنائے ہیں کہ جن کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو بیٹنگ ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ بیٹنگ کر رہے ہیں، چھکے چوکے مار رہے ہیں کہ حقیقت تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. تو اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ آئدر آپ میٹافزیکل جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ان کو انکار کر دیں کہ یہ وجود نہیں رکھتی ہیں، جیسے انسان کی محبت، انسان کی نفرت، انسان کا غصہ، انسان کا پیار، انر ایموشنز، یہ ساری میٹافزیکل اینٹیز ہیں. تو سائنس تو خود کو محدود کرتی ہے فزیکل فنومنا تک، میٹافزکس تک کو تو خود یہی اسٹیٹمنٹ کہ آپ سائنس حقیقت تک آپ سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں خود انسائنٹیفک ہے اور میٹافزیکل ہے. یہ بات جی ہاں، یہ بھی ایک میٹافزیکل ایمانیات کی بنیاد ہے یہ. تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے، لیکن اس میں ڈینجر یہ ہے کہ
एरर्स ऑफ एथियज्म बड़ी जबरदस्त किताब, वो एक एथियस्ट फिलोसोफर है, उन्होंने लिखी है और बड़ा डिटेल से इसको एनालाइज किया। उन्होंने दो चीजें वहां पे मुकाबले में रखी कि देयर इज साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक, ये दो अलहदा चीजें हैं। Right. मसला ये है कि आज की दुनिया में जब हम कहते हैं कि ये चीज साइंस कहती है, तो साइंस कोई चीज तो नहीं है ना जो आपके सामने आके बात करना शुरू कर देती है। वो तो जो साइंसदानों का जो एक मजमूई तौर पे व्यू है, उसी को कहा जाता है कि ये साइंस है। तो जरूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक हो, इन मोस्ट केसेस या इन मैनी केसेस एटलीस्ट वो साइंटिस्टिक होगी। इवोल्यूशन उसकी एक एग्जांपल है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये एक यूनिवर्सल कॉमन रिलीजन है इंसानों का सबसे बड़ा, तो इसका मतलब ये है कि आज पीछे एथियस्ट सेकुलर साइंटिस्ट बैठा जो मर्जी, जो इतना बेबस है बेचारा कि इस गजा की जंग में कितनी ही अमेरिका में साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं जिनको डी फंडिंग की थ्रेट इस वजह से दी गई कि आपने इसराइल के खिलाफ बात नहीं करनी है। यानी कि जो इस कदर सियासी जकड़ के अंदर है कि उसकी कोई आजादी नहीं है। और ये बात आमतौर पे एक मुहावरा साइंसदानों का अपना ही बनाया हुआ है, एक मीम की सूरत में आपको साइंटिफिक कम्युनिटी में मिल जाएगा कि साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट whoever has funded their research is found to be true। कि जिसने आपको जिस चीज के पैसे दिए हैं, किसी टूथपेस्ट के दे दिए हैं, कुछ दे दिए हैं, वो सारा ठीक ही निकलेगा। तो वो एक बिजनेस है, ह्यूज बिजनेस है, और मैं इसको डिनाई नहीं करता कि उसने इंसानियत की बड़ी खिदमत की है, गैजेट्स बने हैं, अद्वियात बनी है, दोज आर अमेजिंग थिंग्स। लेकिन अब वो हाईजैक हो चुकी है और लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको आजाद कराया जाए। साइंस सेट फ्री, शेल्ड्रे की बड़ी अच्छी किताब है, उसमें इन चीजों को बड़ी डॉगमास को एड्रेस किया गया है। तो ये जो डेंजर बात, मैं बात खत्म करता हूँ अपनी, कि जो डेंजरस प्रोपोजिशन इंजीनियर साहब ने दी है वो ये है कि साइंस को अगर हम एज इट इज मान लें, तो साइंस के पीछे तो मोस्टली आज की दुनिया में जो व्यू पाया जाता है वो एथियस्टिक साइंसदानों का पाया जाता है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगी वो कुरान के साथ, तो वो तो आपने पहले ही यूनिवर्सल डिक्लेरेशन उसको दे दी और सबसे बड़ा मजहब कह दिया। समझे नहीं, आप समझे इंजीनियर साहब, इस्लामी साइंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। आप समझ नहीं रहे। मैं एक्चुअली उससे मैं इत्तेफाक भी करूंगा एक्चुअली, अगर कोई ऐसी बात कह दे तो। अच्छा, उसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसमें जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगी है, एक अकली जो मुगालता है, वो ये कि उन्होंने ये कहा कि साइंस किस चीज का, भाई साइंस जो है वो इसलिए सबसे बड़ा रिलीजन है क्योंकि साइंस हमें फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में बताती है, और फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर का बानी कौन है? वो खुदा है, लिहाजा फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर जो है वो वर्क ऑफ गॉड है। तो भाई फिर नेचर को मजहब होना चाहिए ना कि उस चीज को जो नेचर के बारे में बता रही है। अगर आपके नजदीक साइंस इसलिए मजहब है क्योंकि उसने वर्क ऑफ गॉड यानी फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में बताया, तो असल में फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है, क्योंकि वर्क ऑफ गॉड वो है, साइंस नहीं है। साइंस तो हमारी अपनी अकल है, हमारी अपनी अकल कैसे मजहब हो सकती है? वो होगा ना जो खुदा ने दिया है, खुदा ने तो नेचर दिया है, तो नेचर को कहिए आप सबसे बड़ा मजहब। आप क्यों कह रहे हैं साइंस को सबसे बड़ा मजहब? ये बुनियादी है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, वो ये अस्यूम करके चल रहे हैं कि साइंस ने फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर के बारे में जो बता दिया, अब उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर वो ये साबित कर दें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, तो चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको भी तस्लीम कर लें। लेकिन वो हर दूसरे दिन उसकी कोई ना कोई नई थ्योरी आ जाती है, अपडेट हो जाता है, अपग्रेड हो जाता है। तो ऐसे को हम कैसे ये मान लें कि ये सबसे बड़ा मजहब है? तो मसला यही है कि वो इलाहात के ताल्लुक से उनके यहाँ एहतियात नहीं है, और एहतियात इसलिए नहीं है कि वो इन इस्तिलाहात की जो एक्चुअल डेफिनेशन है और उनके जो बैन सुतूर, उनके जो माना है बिटवीन द लाइंस, वो उनसे वाकिफ नहीं है। ये नावाकिफियत की वजह से, चूंकि उन्होंने, आपने जैसे वीडियो में कहा कि भाई आपने तो अपना करियर जो है बाबो और कबाबो के ऊपर, कबाबो का मेरा इजाफा है, बाबो और कबाबो के ऊपर जो है वो बिल्ड किया है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई बाबो और कबाबो में लगे रहो। जब आप अपनी फील्ड से बाहर निकलेंगे तो फिर आप इसी तरीके की ब्लंडर्स क्रिएट करेंगे और फिर हमें आप मौका देंगे कि हम इसके ऊपर तबसरा करें, जो कि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हमारी फील्ड से रिलेटेड आपके बाबे नहीं है, वो आप उन्होंने जो किया वो जाने, आप जो कर रहे हैं वो जाने, एविडेंट क्या है। हमारा जो है वो ये कि जब आप सेक्युलरिज्म पे बात करेंगे, साइंटिज्म पे बात करेंगे, आप लिबरलिज्म पर बात करेंगे, सोशलिज्म पर बात करेंगे, तो हम आप पर बात करेंगे। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मैं उनकी बस जो मुझे जिस चीज पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, बल्कि थोड़ी ज्यादा होती है, कि वो अच्छा हाँ, मेरी और आपकी समझ में भी ना एक इसमें फर्क है। आप ये कहते हैं ना कि वो इस चीज के मास्टर हैं, इंजीनियरिंग करते हैं टर्म्स के साथ। मेरा जो उनके साथ थोड़ा सा उठना बैठना भी हुआ, एक ही महफिल में था वो हमारा, जिसमें पॉडकास्ट वगैरह थी। तो मेरी असेसमेंट ये है कि इन मैनी केसेस शायद वो
چیزوں کو کہہ دیتے ہیں وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، سر اسی کو بعد میں انجینئرنگ پکے ہو جاتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے. مارجن رکھ رہا ہوں کہ شاید ولفلی نہ ہو، لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب آپ اس پہ بعد میں ڈٹ گئے تو پھر ولفلی تو ہو ہی گیا نا. پھر یہ ان کی تھوڑی مایوس کن پہلو ہے پرسنالٹی کے بارے. اللہ ہدایت دے. آمین. چلیں جی ٹھیک ہے.